الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج شروع کرتے ہیں ان واقعات کو جو ابو لہب کے واقعات کے بعد شروع ہوتے ہیں، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کی دعوت کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہہ کر، اور وہاں پہ انہوں نے ادھم مچایا اور بدتمیزی کی۔ پھر دوسری دفعہ جب بلایا ٹیلے پر چڑھ کر، مکے کے لوگوں کو بلایا، اپنے عزیز و اقارب کو بلایا، اور وہاں پہ ابو لہب نے وہ بدتمیزی کی جو قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے تبت یدا ابی لہب۔ تو اس کے بعد پھر یہ کام شروع ہو جاتا، تشدد کا لوگوں کے اوپر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جانی شروع کر دی گئیں۔ تو ہمیشہ یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جب بھی کوئی انقلاب شروع ہوتا ہے، اس کا پہلے تو مذاق اور تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمدردی میں بہت کچھ کہتے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے، اس کا دماغ صحیح نہیں ہے، یا فلاں باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کچھ لوگ ان کو مذاق اڑاتے ہیں، مجنون تک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اپنے پیارے محبوب کو بار بار صبر کرنے کی تلقین کی کہ صبر کیجئے اور ان حالات کو جھیلیے اور قائم رہیے اپنے اس کام پر جو اللہ نے آپ کے سپرد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ آپ اعلیٰ مرتبے پر میں ہیں، تو آپ اس کام کو اپنی ہمت کے ساتھ صبر کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ جس طرح پیغمبروں نے بڑے عظیم قسم کے پیغمبروں نے ایک عزم کے ساتھ اس کام کو جاری رکھا، آپ بھی اسی عزم کے ساتھ اس کو جاری رکھیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ تو جب یہ دعوت دی جاتی ہے کسی بھی چیز کی، یا کوئی انقلاب برپا ہوتا ہے، تو وہ اس میں 3 طبقے ہوتے ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یا ان میں سے لوگ مختلف طبقات سے اس انقلاب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ان میں ایک تو ہوتا ذہین ترین لوگوں کا طبقہ اور پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ۔ جب ان کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ اس کی طرف آتے ہیں، یا امیر ترین لوگ۔ ان میں سے دوسرا طبقہ ہوتا ہے غریب لوگوں کا، تو اور ایک طبقہ ہوتا ہے نوجوان لوگوں کا۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست احباب تھے، ان میں جو عزیز و اقارب تھے، ان میں جب یہ بات پھیلائی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو ان میں چند ایک ایسے لوگ تھے جو ذہین ترین اور اعلیٰ درجوں والے تھے، ان میں ایمان لاتے ہیں۔ تو کچھ نوجوان لوگ جس طرح کے امیر لوگوں میں یا سمجھدار لوگوں میں تشریف ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن عوف، علی زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور سعید بن زید شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، اگرچہ یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ انقلابی دعوت کو قبول کرنے میں کچھ اور طبقات کے لوگ بھی پیش قدمی کرتے ہیں جو صالح طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، تو اچھائی برائی کو سمجھتے ہیں۔ تو لیکن کچھ جو اس اعلیٰ طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں
جن کی چودراہٹ ہوتی ہے، وہ سمجھتے تو ہیں کہ دین کی بات حق بات ہے، لیکن وہ اس لیے اس پر ایمان نہیں لاتے کہ ان کی وہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ جو انقلاب کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے، اگر وہ اس پر عمل کرتے ہیں تو ان کی وہ چودراہٹ یا ان کا وہ دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ تو اسی اکڑ میں اور اسی بیوقوفی میں وہ دشمن ہوتے جاتے ہیں انقلاب کے، اور وہ نہیں چاہتے کہ انقلاب آئے، تو دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو دوسرے دو طبقات ہیں جن میں نوجوان ہوتے ہیں اور غریب لوگ ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، وہ جب ان میں سے کچھ ایمان لاتے ہیں تو وہ بہت جوش جوشیلے کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے ہیں نوجوانوں میں۔ اور جو غریب ہوتے ہیں تو ان کا مقصد اس جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں غربا کے لوگ، جب ان کو انقلاب میں کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں جن سے ان کی وہ جو پسماندگی میں ان کے ساتھ زیادتی کی ان میں سے نجات ملنے کی ایک آس ہوتی ہے، امید ہوتی ہے، اس لیے وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اور جب ایمان لاتے ہیں یا اس انقلاب کا ساتھ دیتے ہیں تو انہیں غریب لوگوں پر سب سے زیادہ ظلم کیا جاتا ہے، انہیں کو ڈرایا جاتا ہے تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور دنیا والے اس کو دیکھیں، ان کو دیکھیں، ان سے عبرت حاصل کریں اور ایمان کو چھوڑ دیں اور انقلاب کا ساتھ نہ دیں۔ تو اس طرح ان خصوصی طور پر ان غریب لوگوں پر ظلم کی انتہا کر دی جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام جو زیادہ تر غریب طبقے سے تھے، تو غریب طبقے میں جیسے اس وقت غلام ہوتے تھے، ان پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ حضرت خباب بن العرس کو جب تکلیف دی جاتی تو ان کو دہتے ہوئے کوئلے دہتے ہوئے کولوں پر لٹایا جاتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا اور ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، پھر ان کو کہا جاتا کہ اب لو محمد کا نام، لیکن ماشاءاللہ ان کے زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا، الاحد الاحد الاحد۔ تو ابو جہل نے آل یاسر پر انتہا کر دی، ذلالت کی اور ظلم کی انتہا کر دی، اور برشا مار کر حضرت سمیہ رضی اللہ کو شہید کر دیا۔ اس طرح راہ حق میں سب سے پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوئی، دین کے لیے جان دینے والی سب سے پہلی شہید حضرت سمیہ، ان کا بہنے والا سب سے پہلا خون تھا، اور ان کے شوہر حضرت عمار کے والد حضرت یاسر کو اس طرح شہید کیا گیا کہ 4 جوان اونٹوں کو 2 مختلف اپنے راستوں پر کھڑا کر کے ان کے ساتھ رسے باندھ کر ان کی ٹانگوں کو باندھ کیا گیا اور ان کو پھر دوڑا دیا گیا، اور اس طرح ان کو درمیان میں سے اونٹوں کے زور سے چیر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ظلم کی انتہا تھی۔ سوچیں آپ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا بیتی تھی، پھر بھی اللہ کی طرف سے یہی حکم آتا تھا کہ صبر۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی ان کو، ان کے آل یاسر کو یہی کہا کہ آل یاسر صبر کیجئے، اس لیے کہ تمہارا جو انجام ہے وہ جنت المقام ہے، جنت اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے چن لی گئی ہے، تمہارے خاندان کے لیے۔ سب سے زیادہ ظلم آل یاسر پر کیا گیا۔ حضرت سمیہ کو برشا مار کر ابو جہل کی جہالت کی انتہا کہ ان کو برشا مار کر شہید کیا گیا، اور ان کے خامد کو اونٹوں سے باندھ کر مار دیا گیا۔ یہ تھے وہ تکلیفیں جن کو صحابہ کرام نے برداشت کیا، اور جو دیکھنے والے تھے، جب جنہوں نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے پھر، کیونکہ ان کو جب صبر کی تلقین کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور وہ ڈٹ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کوئی کم نہیں کیا گیا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے ایک شخص سے کہا جس کا نام عقبہ بن ابی معید ہے
کہ ذرا جاؤ محمد کی خبر لو۔ اس خبیث نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر کو ڈالا اور اس کو جیسے ایک رسی کو بانٹ دیا جاتا ہے، اس طرح اسے گلا دبا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابل آئی باہر کو۔ اور پھر ایک دفعہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور اسی خبیث کو پھر اس نے بھیجا، تو اس نے اونٹ کی وہ گندی اوجڑی جو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر رکھ دی، بدبودار وہ اوجڑی، اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر اٹھ نہ سکے نماز سے۔ تو یہ اذیتیں تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ کرام نے برداشت کی۔ ظلم کی انتہا مکے والوں نے کر دی، بچے، بوڑھے، نوجوان جو بھی ایمان لاتا ان کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دیتے، کیونکہ وہ مالدار لوگ تھے، اور جو ایمان لانے والے تھے ان میں زیادہ تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمزور لوگ تھے۔ تو ہمیشہ جابر کا اور طاقتور کا کمزور پر جو زور زیادہ چلتا ہے، تو اسی لیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا کہ آپ لوگ حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ یہ پہلی ہجرت تھی جو حبشہ کی طرف کی گئی۔ تو اس ہجرت کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ اگلی آنے والی نشست میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔